اللہ کے حبیب فرماتے حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ ایک ہی حدیث سنا رہا ہوں مگر لفظ حسین کتنی بار ریپیٹ ہو رہا ہے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرے جو امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا حسین صیبۃ من الاسباط، حسین نواسوں میں ایک شان والے نواسے ہیں۔ اب ذرا دیکھو میرے عزیزوں، پہلے میرے آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، دوبارہ حسین لفظ بولنے کی ضرورت تھی کیا؟ تو یہ اسلوب کلام ہے کہ کسی کا نام ایک بار لے کر اس کے بعد انہی کا ذکر کرنا ہو تو ان کے نام کی جگہ وہ آپ اس طرح کہتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں حضرات، اے میرے سامعین، آپ خطاب سن رہے ہیں، اس کے بعد اب سامعین ریپیٹ نہیں کروں، آپ سمجھ رہے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں، آپ دل میں اتار رہے ہیں۔ اب آپ یہ آپ کا نام ہے نہیں، یہ نام کی جگہ استعمال ہونے والی چیز ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ضمیر۔ ایک ضمیر کے معنی دل کے آتے ہیں، یہ وہ ضمیر نہیں، یہ نام کی جگہ جو اس کو استعمال کرتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ ضمیر۔ اب اس کو سمجھے تو میں مثال دیتا ہوں، حسین مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، یہ بھی بول سکتے تھے۔ حسین مجھ سے ہیں، حسین منی وانا منہ، اور میں ان سے ہوں، مگر ایسا نہیں فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ حسین، حضور ضیاء ملت، فیضان بانی جامع نظامیہ، فیضان محدث تکر، فیضان علماء جامع نظامیہ، حضور ضیاء ملت۔ تو حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا منہ، اور میں ان سے ہوں، یہ بھی بات سمجھانے کے لیے کافی ہے، مگر ایسا نہیں فرمایا۔ میں مثال دے رہا ہوں قرآن کی آپ کو، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب آگے لم یلد، لم یلد اللہ نہیں ہے، لم یلد وہ کسی کو جنا نہیں، ولم یولد اور کسی نے اسے جنا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ دیکھو ہر جگہ ضمیر آ رہی ہے، نام اللہ الصمد آیا نا، اللہ بے نیاز، اس کے بعد پھر ہر آیت میں اللہ ریپیٹ ہو رہا ہے کیا؟ نہیں۔ لم یلد وہ کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، ولم یکن لہ اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر، ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں نام ایک جگہ آ گیا تو وہ کہہ کر ضمیر لائی جاتی ہے، یہ قرآن کے طریقے کے خلاف نہیں ہے، مگر میرے مصطفیٰ آپ اس کے برعکس اپنے نواسے کا جب ذکر کر رہے ہیں تو وہ کہہ کر نہیں، ہر جگہ ان کا نام دہرا رہے ہیں، حسین منی وانا من حسین۔ ارے امتی کے لبوں پر نبی کا نام بار بار آئے سمجھ میں آتا ہے، مگر وہ ایسے نبی ہے اپنے شہزادے کا نام اپنی پیاری زبان پر بار بار دہرانا چاہ رہے ہیں۔ محبت بھی کس شان کی محبت ہے، ذرا سمجھو مسلمانوں، ہم چاہیں کیوں نہ چاہیں، نبیوں کے سردار ان کو اس طرح چاہ رہے ہیں کہ ذات سے بھی پیار اور نام سے بھی پیار۔ لوگ نام کو اتنا نہیں دیتے، شخصیت کو دیکھتے ہیں، ان کے کردار کو دیکھتے ہیں، مگر آقا بتا رہے نہیں، میرا بیٹا عمل کا ہی پیکر نہیں ہے، نام بھی ایسا ہے جب لو خوشی ہوتی ہے، جتنا دہراؤ لذت ملتی ہے۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من حسین اور میں حسین سے ہوں۔ تو کتنے بار آ گیا؟ 2 بار یہاں ہے۔ اب آگے دیکھیے آپ، ایک ہی حدیث ہے، میں دوسری حدیث بھی نہیں سنا اور حدیث ایک ہی ہے۔ آگے احب اللہ من احب حسینہ، یہاں بھی ضمیر نہیں گئے، احب اللہ من احبہ، اللہ اس سے محبت کرے جو ان سے محبت کرتا ہے، یوں نہیں فرما رہے احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ارے ہم اگر عاشورہ کی رات ان کو یاد کریں، محرم کے مہینے میں یاد کریں تو تم کہتے ہو بار بار کیوں یاد کرتے ہو؟ ارے مصطفیٰ کو دیکھو، ایک ہی حدیث میں 4 بار یاد کر رہے ہیں۔ بظاہر بات سمجھانے کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر آقا پھر بھی نام لے کر ان کی شان اجاگر کر رہے ہیں۔ احب اللہ من احب حسینہ، پھر نام آیا تیسری بار، اللہ محبت کرے اس سے جو حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے۔ پھر ختم نہیں ہوئی، آقا کو کتنا پیار ہے، حسین صیبۃ من الاسباط، حسین ہوا نہیں بول رہے، وہ نام تو آ گیا تھا نا، وہ نواسوں میں ایک شان والا نواسا، حسین میرا بیٹا حسین، صیبۃ من الاسباط، نواسوں میں ایک شان والا نواسا ہے، ایک بڑی امت ہے۔ ایک ہی حدیث ہے، اور حدیث کتنی ہے؟ پوری حدیث پڑھتا ہوں، آپ دیکھو 2 لائن میں آ جاتی، کیا ہے؟ حسین منی وانا من حسین
احب اللہ من احب حسینہ حسین سبت من الاسباط، 2 لائن کی حدیث ہے، 2 سطر پر مشتمل، مگر نام کتنی بار؟ 4 بار نام آ رہا ہے، اور کوئی بات نہیں آ رہی، حسین کا نام ریپیٹ ہو رہا ہے۔ حسین منی، یہاں ایک بار اپنا ذکر کیا، حسین مجھ سے ہے، وہ آنا دوسری بار اپنا ذکر کیا من حسین کے ساتھ، پھر احب اللہ، اللہ کا نام لایا، پھر اس کے ساتھ حسین کا نام لا لیا، مطلب اپنے ساتھ بھی 2 مرتبہ حسین کا نام، اللہ کی محبت کے ساتھ 1 مرتبہ حسین کا نام، اور آنے والوں کو بتانے کے لیے حسین کٹے گا، اگرچہ کہ لوگ سمجھتے ہوں گے کوئی کٹ گیا تو مٹ جاتا ہے، ارے یہ نہیں، وہ امتوں میں ایک بڑی امت ہے، وہ مٹے گا نہیں، قیامت تک اس کا چرچا ہوتا رہے گا۔ شیبۃ من الاسباط، پہلے ان کی ابتدا کو بتایا، پھر اس کے بعد دوسرے جملے میں ان کے کربلا جانے کو بتایا، حسین منی میں ان کے آغاز کو بتایا۔ کسی بھی شخصیت کو آپ پڑھیں گے اس کا ایک آغاز ہوتا ہے، ایک اس کی اٹھان ہوتی ہے، اس کا ایک اختتام ہوتا ہے، یہ ہوتا کیا نہیں ہوتا؟ اب جامعہ نظامیہ ہے، جامعہ نظامیہ میں طلبہ پڑھنے کو آتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ طلبہ جامعہ سے ہیں، ان جامعہ میں پڑھ رہے ہیں، جامعہ میں حفظ کر رہے ہیں، جامعہ میں مولوی بن رہے ہیں، جامعہ میں عالم بن رہے ہیں، جامعہ سے ہیں۔ پڑھتے وقت کیا بولتے ہیں؟ طلبہ ہمارے جامعہ سے ہیں۔ جب پڑھ کے نکل کر دنیا میں ڈنکا بجاتے ہیں تو کہتے ہیں جامعہ ان سے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جامعہ نے انہیں پڑھا کر سنوارا، اور اب جدھر جا رہے ہیں اپنے ادارے کا نام چمکاتے جا رہے ہیں۔ ان کو دیکھو تو سمجھ میں آتا جامعہ کیا ہے، جامعہ عمارت ہے، ہر جگہ وہ نہیں جاتی، مگر جو نمائندہ جاتا ہے تو اس کا ڈنکا بجتا ہے۔ میرے آقا سمجھانا چاہتے ہیں حسین منی، حسین مجھ سے ہے، میں بنا رہا ہوں میرے حسین کو، میں پڑھا رہا ہوں میرے حسین کو، میں چلا رہا ہوں میرے حسین کو، میں سنوار رہا ہوں میرے حسین کو، میں نکھار رہا ہوں میرے حسین کو، میں منور کر رہا ہوں میرے حسین کو، میں معمر کر رہا ہوں میرے حسین کو، میں مطہر کر رہا ہوں میرے حسین کو، میں مرتفع کر رہا ہوں میرے حسین کو، میں رفعت و کمال بخش رہا ہوں میرے حسین کو، میں اوج کمال تک پہنچا رہا ہوں میرے حسین کو، حسین مجھ سے ہے۔ امام حسین بچپن میں مصطفیٰ سے ہے، پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ سے ہے، جب کرب و بلا کی سرزمین آ گئی وَأَنَا مِنْ حسین، فرمایا اب مجھے نہیں دیکھ رہے ہو، میں دنیا میں نہیں ہوں۔ مکہ مکرمہ میں آقا علیہ السلام نے 53 سال گزارے، پھر 10 سال مدینہ پاک میں گزارے، اور اس عرصے میں آقا جب دنیا سے تشریف لے گئے 63 برس کا عرصہ مکمل ہو گیا، اب مصطفیٰ کسی کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ میرے آقا فرما رہے ہیں اب مجھے دیکھنا ہو تو حسین سے دیکھو، مجھے دیکھنا ہو تو حسن سے دیکھو، آئینہ جمال رسالت کے ہیں 2 رخ، ایک تو حسن دوسرا پیکر حسین ہے، حسین منی وانا من حسین۔ اے لوگوں مجھے دیکھنا ہو، اب میں تمہیں چلتا پھرتا دکھائی نہیں دوں گا، وہ نصیب تھا میرے صحابہ کا جو ان کو مل گیا۔ اب تم اگر دیکھنا چاہتے ہو حسن و حسین کو دیکھو، میں نظر آؤں گا۔ حسین مجھ سے ہے، جب تک میں بنا رہا تھا مجھ سے تھے، بن گئے تو میرا کمال حسین سے تمہیں سمجھ میں آئے گا، میرا جمال حسین سے سمجھ میں آئے گا، میری سخاوت حسین سے سمجھ میں آئے گی، میری شجاعت حسین سے سمجھ میں آئے گی، میری استقامت حسین سے سمجھ میں آئے گی، میری امامت اور قیادت حسین سے سمجھ میں آئے گی، میری خطابت حسین سے سمجھ میں آئے گی، میری فصاحت و بلاغت حسین سے سمجھ میں آئے گی، میرے کمالات حسین سے تمہیں دکھائی دیں گے۔ وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں۔ تو ابتدا کو بھی بتایا مصطفیٰ نے، پڑھانے والے پڑھا کر اتنا پڑھائے کہ فرمایا حسین مجھ سے ہے۔ اب ان کے ہر کمال کو میرے دربار سے بڑھتا ہوا تم سمجھو، اور بڑھنے کے بعد جب بانٹ کر میں نے تیار کر دیا، اب دیکھو حسین سے میرے جلوے تم کو سمجھ میں آئیں گے، حسین سے میرے علم کے کمالات تم کو سمجھ میں آئیں گے۔ وانا من حسین۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا جب یہ چیز سمجھ گئے ابتدا اور پھر اٹھان کا زمانہ سمجھ چکے تو آؤ، کیا تمہارا تعلق ان سے ہونا چاہیے؟ احب اللہ من احب حسین، اللہ محبت اس سے کرے جو امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ جب اٹھایا میں نے ہے، اٹھے میرے کرم سے ہے، جب چل رہے ہیں تو میرے جلوے میں ہے، تو تم بھی محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تم چاہو اللہ تم کو چاہے گا۔ حضور نے یہ ایک عقیدے کے ساتھ عقیدت کا سبق پڑھایا۔ اب اس کے بعد جب وہ کرب و بلا میں قربانی دے چکے ہوں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ اب کون ان کے رہ گئے، ایک شہزادے رہ گئے ہیں، حضرت سیدنا امام زین العابدین، ان کے شہزادے جو تولد ہوئے تھے امام محمد باقر، یہی کربلا میں تھے، ایک تو شہزادے تھے، دوسرے پوتے تھے، وہ بھی چھوٹے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ ان کو بھی ختم کرنے کے لیے دربار ابن زیاد میں سر امام حسین کو لے جایا گیا۔ اس بدبخت نے پورے قافلے کا جائزہ لیا تو پوچھا یہ کون ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہے؟ کہا گیا یہ علی ابن حسین ہے۔ تو کہا اچھا ان کو تم نے کیوں چھوڑا ہے؟ ان کو بھی مار ڈالو۔ جب یہ جملہ اس بدبخت نے کہا
تو اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ ولولہ خیز جواب، وہ لرز بر اندام کرنے والا لہجہ جس سے فصاحت مولا کائنات بھی یاد آ گئی، بلاغت مولا کائنات بھی یاد آ گئی، اور شجاعت و بہادری حیدر کرار بھی یاد آ گئی۔ شیر خدا کی وہ شہزادی بول پڑی، اے ابن زیاد بدنیہاد، تیری تلواریں سارے خاندان کو شہید کرنے کے بعد ابھی پیاسی ہیں، اور ایک کا خون کرنے کے بعد اس کی پیاس بجھ سکتی ہے، ابھی ان کا خون بہا کر تیری تلوار اپنی پیاس بجھا سکتی ہے۔ اگر یہی سمجھتا ہے ان کو ذبح نہ کرنا، میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں، مجھ کو ختم کر دے۔ اگر تیری تلوار ابھی پیاسی ہے، پیاس نہیں بجھی ہے، علی کی بیٹی کی گردن پر تلوار چلا۔ زین العابدین کو میں اپنے لیے نہیں، امت کو بچانے کے لیے ان کی وجود کو ضروری سمجھ رہی ہوں، اس لیے کہ حسین کا فیض ان سے امت کو ملنا ہے۔ یہ میرے حسین کے علوم کا وارث ہے، معارف کا وارث ہے، تجلیات سے امت کو مالا مال کرنے والا ہے۔ جو امانتیں ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچی ہے، یہ امانتیں کربلا میں انہیں منتقل کر دی گئی ہے۔ اگر ان کا سر کاٹنا چاہتا ہے تو سیدہ زینب کہتی ہے پہلے میری گردن کاٹ۔ یہ سیدہ زینب آپ نے اون و محمد کو جب شہید کیا جا رہا تھا تب کیوں نہیں کہا؟ علی اکبر کو شہید کیا جا رہا تھا تب کیوں نہ کہا؟ علی اصغر کے موقع پر خود کو کیوں نہیں پیش کیا؟ سیدہ کہتی ہے نہیں، ان کی قربانی میں ایک راز ہے، اس کو میں نے قبول کر لیا، لیکن یہاں ان کے باقی رکھنے میں ایک راز ہے۔ ان کے شہید ہونے میں راز تھا، ان کے باقی رکھے جانے میں راز ہے۔ شہید ہونے میں دین کی بقا کا راز تھا، ان کے چھوڑنے میں بھی دین کی حفاظت کا راز ہے، اس لیے بول پڑی ہوں اللہ اللہ۔ تو وہ امام حسین کے حوصلے کو اللہ پاک کے محبوب نے بتانے کے لیے فرمایا حسین سیبتم من الاسباط، حسین صرف نواسا نہیں ہے، ایسا شجر ہے جس کی شاخیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ جب فرما رہے تھے تو وہ درخت تو نہیں تھے نا، جب خود شاخ تھے، مگر میرے آقا نے آگے کی بات بتائی، آج یہ میری شاخ ہے اور یہ درخت بنے گا تو ان کی شاخیں دنیا بھر میں پھیلے گی، اور جب وہ شاخیں پھیلیں گی تو اس سے لوگوں کو پھل بھی ملیں گے، پھول بھی ملیں گے۔ دنیا بھر میں ان کا فیضان مل رہا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے نام پاک کو ایک حدیث میں کتنی بار ذکر فرمایا؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ اتنی محبت کا کوئی تصور کسی اور کے لیے ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ کے حبیب کی چاہت نام سے معلوم ہوتی ہے، ذات سے معلوم ہوتی ہے۔